أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جب یاد آ گئے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو کے مصطفیٰ نے، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہیں دوش رحمت پہ کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں دوش رحمت پہ کی آنکھیں۔ اللہ اکبر! کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار نے جہاں جوش کی نظر ڈالی ہے نا، اللہ اکبر، پھر ہوا کیا ہے؟ فرمایا جو مردے تھے اسے بھی زندہ کر کے رکھا۔ صرف نظر کا کمال ہے، دیکھنے کا کمال ہے۔ وہ دیکھا نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کا حال، سرکار نے فرمایا جابر بچوں کو بلاؤ، اگرچہ بچے فوت ہو چکے تھے لیکن جب سرکار نے فرمایا تو اس کو بلانا پڑا۔ سبحان اللہ! آپ نام بتاتے ہوئے وہ بتا بیٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفات پا چکے ہیں۔ فرمایا ہم نے کھانا انہیں کے ساتھ ہی کھانا ہے، اب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب تک وہ نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، پھر بیٹھ کے انہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ کھانا کھایا، جوانی کو پہنچے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، پھر کبھی عمر کو جا کے وفات ہوئی۔ اللہ اکبر! کیا کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ کی آنکھیں، روتے ہنسا دیے ہیں، مردے جلا دیے، روتے ہنسا دیے ہیں، مردے جلا دیے ہیں، میرے کریم سے ڈر
کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، درد بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، درد بہا دیے ہیں، کی مہک مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت پاک میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو اپنے دائرہ احاطے میں لیے ہوئے ہے، یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے بنا ہو، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، وہ چاہے قطرات ہوں، ذرات ہوں، پتے ہوں، ہوائیں ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ اجمالی علم، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس کو یوں سمجھیے، ہم کسی بندے کے نام سے واقف ہوتے ہیں، شکل نہیں دیکھی ہوتی، علم تو ہے ہمیں کہ فلاں بندہ ہے، لیکن کیسا ہے یہ نہیں پتا ہوتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شکل سے ہم واقف ہوتے ہیں، نام سے اس بندے کے واقف نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بندہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بات چیت بھی ہم کر رہے ہوتے نہ ہم نے کبھی نام پوچھا نہ اس میں نہ اس نے کبھی بتایا، جب ہمارے سامنے اس کا دوبارہ تذکرہ ہوتا ہے نام لے کر، ہم کہتے ہیں ہم اس بندے کو، نہیں جانتے، حالانکہ وہ بندہ ہماری محفل میں بیٹھا بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اجمالی علم۔ کیا کہتے ہیں؟ علم تو ہے لیکن کیا ہے؟ اجمالی طور پہ جانتے ہیں، مکمل تفصیل اور ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ کا علم ایسا نہیں ہے، سبحان اللہ کا علم ایسا اللہ جسے بھی جانتا ہے، جو کچھ بھی اللہ کے علم میں ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک تفصیلی علم ہے اللہ کے پاس۔ پھر رب کائنات نے اپنے علم کو جب تقسیم کرنا چاہا تو سب سے بڑھ کر جس شخصیت کو علم عطا فرمایا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، بے شک تو جس طرح اللہ کا علم اجمالی نہیں تھا، اسی طرح اللہ کا عطا کردہ علم جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ملا، وہ بھی اجمالی نہیں، وہ بھی کیا ہے؟ تفصیلی علم ہے، مکمل علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 کے اندر یہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا کہ اگر تمام روح زمین کے لو ان ما فی الارض من شجرہ، زمین پر جتنے بھی درخت ہیں، اقلام ان کی قلم بنا دی جائیں، والبحر یمدہ من بعدہ، اور یہ جو سمندر تمہیں نظر آتے ہیں، دریا نظر آتے ہیں، ندی نالے تمہیں نظر آتے ہیں، کائنات کا سارا پانی ملا کر اس کی سیاہی بنا دی جائے، سبعۃ ابحر، یہ 7 سمندر ہے اللہ کے، ایک نہیں ہے، اور انسان کے بس میں ایک کو سمجھنا ممکن
نہیں یہ کب سے سائنسدان کھوج کر رہے کہ کہیں سے دوسرا کنارہ ڈھونڈ لائے، ابھی تک انہیں نہیں ملا اور قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ یہ تو ایک کا کمال ہے، تو سات اس طرح کے ہو تو اللہ فرماتا ہے ساروں کو سیاہی بنا دو، ما نفدت کلمۃ اللہ، اللہ کے جتنے بھی کلمے ہیں ان سب کو لکھا نہیں جا سکتا۔ ما نفدت، تم نہیں لکھ سکتے، تمہارے بس میں سارے درختوں کی کلمے بنا کر دے دوں، سارا پانی تمہیں سیاہی بنا کر دے دوں، تو میرے کلمات کو اگر تم لکھنا چاہو تو ما نفدت، تم نہیں لکھ سکتے اللہ کے کلمات کو۔ ان اللہ عزیز، کیونکہ اللہ غالب ہے، اللہ غالب ہے، حکیم، اور ہر حکمت اللہ کے پاس ہے۔ اس نے یہ حکمت بھی اپنے پاس رکھی کہ کوئی میری شان کو لکھ ہی نہ سکے۔ ایسی شان، ایسی بڑی شان کا مالک ہے ہمارا رب، اور اس نے جو بڑی شان کا مالک ہے، جس کی شان یہ ہے علیم بذات الصدور، خیال دل میں بعد میں آتا ہے، اس کے علم میں پہلے آتا ہے۔ ہمارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، اس کے علم میں پہلے آتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ علم میں آتا ہے بلکہ اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے یہ خیال پورا بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اگر پورا ہوگا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے اور اس کے فوائد کیا ہوں گے، وہ سارے کچھ کو پہلے سے جانتا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی خوبیوں کی طرح علم میں بھی سب سے زیادہ کمال عطا فرمایا۔ پوری مخلوقات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ اور وسیع تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کا تذکرہ کرتے ہوئے خود رب قدیر ارشاد فرماتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، سوڑیا جڑا کچھ ہو چکیا سی وہ بھی تمہیں دس دیتا، جڑا ہونا ہے وہ بھی دس دیتا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ سے پہلے جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، اور آپ کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بھی سارا کچھ آپ کو بتا دیا، پہلے والا بھی بتا دیا اور بعد والا بھی بتا دیا ہے۔ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ پاک غیب کو جانتا ہے، اسی طرح اس نے اپنے علم کا وہ حصہ جو غیب پر مشتمل تھا وہ بھی اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علم میں ہے، صرف ہم نہیں جانتے انہیں۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ دکان خریدیں گے، یہاں پہ ہم کاروبار کریں گے، یہاں سے ہم پیسہ کمائیں گے، پھر ہم پلاٹ اور فیکٹری بنائیں گے اس دکان سے، لیکن اللہ جانتا ہے یہ خرید تو رہا ہے پر اس دکان پہ بیٹھ نہیں سکے گا۔ ایسا ہوتا ہے، یہ خرید رہا ہے، اس کے سوچ اور منصوبے بڑے بڑے ہیں، لیکن اس میں بیٹھ نہیں سکے گا۔ یہی تو وہ تھا نا شیطان کے ساتھ، اس نے اپنی ایک جنت بنائی، انہوں نے کہا جناب جتنا پیسہ لگتا ہے لگا دو، مجھے جنت چاہیے، کیسی چاہیے؟ کہتا ہے ایسی چاہیے جیسی کا تذکرہ اللہ نے تورات میں کر رکھا ہے، زبور میں جس کا تذکرہ ہوا ہے، جس کا تذکرہ انجیل میں ہوا ہے، مجھے بھی ویسی جنت چاہیے۔ سارے جناب جہان کے مستری اس نے اکٹھے کروا لیے، ایسا پانی کی طرح بہا دیا، جناب جنت بن گئی۔ جب اس کو پہلی دفعہ بلایا گیا نا کہ آج ہے آپ کی جنت کیا ہو گئی ہے، تیار ہو گئی، حالانکہ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ میں اپنی جنت بنا لیتا ہوں، مجھے اللہ کی جنت کی غرض ہی نہ رہے، میں بے نیاز ہو جاؤں گا، لیکن رب قدیر جانتا تھا یہ بنا تو رہا ہے مگر اس پر جا نہیں سکے گا، بنا رہا ہے لیکن بن بھی جائے گی، اگرچہ ویسی نہیں بنے گی لیکن بن جائے گی، بن تو جائے گی مگر یہ اس میں رہ نہیں سکے گا، اس میں جا نہیں سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جب پہلا پاؤں اپنا چوکٹ پہ رکھا تھا، ایک بار اور ایک اندر، اللہ نے فرمایا اسرائیل اتنے ہی کھا جائے گا، یہی خبر ہے اس کو۔ اب یہ اللہ کے علم میں تھا کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے وہ نہیں جانتا تھا،
تو یہی مثال ہم اپنے اوپر لیے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اللہ کو پتا ہے ہمارے ساتھ، ہم اپنے منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ کا علم اپنے حساب سے چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ کل بھی مجھے بتا رہا تھا کہ رات عشاء کی نماز میں نے ایک مفتی صاحب کے پاس پڑھی، وہ گلشن گاہی میں رہتے ہیں، حضرت بلال مسجد کے خطیب قاری بشیر احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ نماز عشاء پڑھائی سکون کے ساتھ، اور پھر نماز میں کوئی درس بھی دیا، درس میں کہا بقیہ انشاءاللہ صبح کی نماز کے بعد بتائیں گے، صبح سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ صحیح سلامت۔ تو بندے کے منصوبے کچھ اور ہے، اللہ کا علم کچھ اور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اگر چاہے تو بندے کو بتا نہیں سکتا، نہیں، اللہ بتا سکتا ہے، لیکن اللہ بتاتا صرف اس کو ہے جس سے محبت کرتا ہے، بتاتا صرف اسے ہے جس سے پیار کرتا ہے، بتاتا صرف اسے ہے جسے اس نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے اس علم کا حصہ جس کو اس نے اپنے لیے غیب رکھا ہے، وہ اپنے علم میں غیب ہے، اس نے مصطفیٰ کو وہ بھی عطا فرما دیا، وہ بھی عطا فرما دیا جو غیب تھا نا، جو ہمارے لیے غیب تھا۔ یا ایھا النبی، نبی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں جی، نبی کا ترجمہ یہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والے، غیب کی خبریں دینے والے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان جتنا مرضی ترقی کر لے، کسی بھی آج تک اللہ کو نہیں دیتا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ تو یہ غیب کی خبر تھی، تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں نے یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم دیکھیں گے تو مانیں گے۔ فرمایا اچھا، علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر اللہ پاک اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا درس دینے کے لیے کتاب نہ عطا فرماتا، کوئی اور معجزہ نہ عطا فرماتا، کوئی بھی معجزہ مصطفیٰ کریم نہ لے کے آتے، تو سرکار کا چہرہ ہی کافی تھا۔ سرکار کا چہرہ مبارک ہی کافی تھا، جو دیکھ لیتا اللہ کو ایک مان لیتا۔ تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو ذات خدا نے ایسا بنایا کہ اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ذات مصطفیٰ کا چہرہ مبارک۔ اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رخ انور ہے، جس نے کہ سرکار کے رخ مبارک کو ایک بار دیکھ لیا، اللہ اکبر، پھر وہ پلٹ نہیں سکا۔ پھر وہ یہی تو ہوا تھا نا حبیب یمنی کے ساتھ، یمن سے بلوایا اس کو ابو جہل نے۔ کہاں سے بلوایا؟ یمن سے، کہ بڑا جناب پرے پنجایت والا بندہ ہے، تو بڑا سمجھدار ہے، بڑا تعلیم یافتہ ہے، تینوں ہر چیز کا پتہ ہے۔ سانو ایک بندے نے بڑا ناک کے کام کر کے رکھا ہے، وہ کہتا میں اللہ کا نبی ہوں۔ سانو نہیں لگتا ہے اللہ کا نبی ہے، سانو لگتا ہے کہ وہ کی ہے جادو کر ہے، کی ہے جادو کر رہے، جادو کرتا ہے بندے ہوتے جادو چاہ کے ہوتے نال چل پہنے نے تو مہربانی کر ایک دن سارے کو لا نہ تو وہ دن کو بحث مباحثہ کر کتا کٹی کری ہے کہ ہے نبی کے جادو یہ نہیں جی آ گیا جناب ہمیں جو اتنی جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، خود اس کا اپنا بیان ہے، میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سوال کیوں کہ سوال اس لیے کیے تھے کیونکہ میں جن کا بلایا ہوا گیا ہوا تھا، جس نے مجھے بلایا تھا وہ مہمان نواز بھی میرے ساتھ تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے سوال پوچھ لیا تھا کہ اس کو یقین ہو جائے، لیکن اس کے توازن سے تالے بند تھے، وہ تو کھلے نہیں تھے، لیکن میں دیکھتے ہی میں پہچان گیا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جادوگر کا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی کاہن نہیں ہے، یہ وہی ذات ہے جسے ذات خدا نے بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا جناب چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، چاند کے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیا ایک چاند کا ٹکڑا اس پار پہ ایک اس پار پہ، اس نے ہاتھ جوڑ کے سونے کلمہ پڑھا کر
آپ نے بتا کلمہ پاک میں پہلے تو سوال کے ہور سی تین سوچ کے آیا سی کتنے سوچ کے آیا سی کوئی تین سوچ کے آیا سی تو پہلا ہے جیسے دو رہتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے سوال کی حاجت ہی نہیں تھی میں تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے میں نے پوچھا اس کے لیے تھا کہ یہ جو بدبخت میرے ساتھ آیا تھا اس کے لیے پوچھا تھا آپ تو یہ دیکھ چکا ہے اگر یہ ماننے والا ہوگا تو اسے یہی کافی ہے اور ساتھ میں اس نے سمجھایا بھی کہ جناب اگر جادوگر ہوتا تو جادو کی لمٹ صرف زمین تک رہتی ہے آسمان پہ جادو نہیں ہوتا آسمان پہ جادو نہیں ہوتا لہٰذا حق مننے کے لیے یہی کافی ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا آپ کلمہ پڑھ لیجیے نہیں ہے بھی جادو ہے اسی جانتے نہیں ہے بڑا بڑا جادو ہے جو آسمان پہ بھی چلا جاتا ہے اس کا تالا بند تھا ابھی بھی یمنی کی قسمت جاگ اٹھی تھی اس کی قسمت جاگ اٹھی تھی وہ جب طرح مصطفیٰ پہ آیا تو پھر واپس نہیں جا سکا واپس نہیں جا سکا اللہ اکبر بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے فرمایا کہ جب تک ہم نے سرکار کا نام سنا تھا ہمیں بہت دشمنی تھی یہ ہمارا مذہب کو چینج کر رہا ہے ہمارے خدا کو بڑا بھلا کہتا ہے نام سے صرف پتہ چلا نا کہ فلاں بندے نے نبوت کا اعلان کیا وہ بتوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے فلاں کہہ رہا ہے فلاں کہہ رہا ہے لیکن نام سے ہمیں کیا ہو گئی تھی نفرت ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں کیسا بندہ ہوگا سامنے آئے گا تو بات دیں گے لیکن جب سامنے آئے تو کلمہ پڑھنے کو مل کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک خوبی یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے جو بتانا تھا امت کو سارا کچھ بتا دیا ہے سارا کچھ سارا کچھ بتا دیا ہے یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے وما ہوا علی الغیب بضنین سونے کے لیے کچھ غیب یا خبر سب وہ بھی دسانے تو کوئی بخل نہیں کرتا سارا کچھ اپنی امت کو بتا دیا اللہ کے یہ بھی بتا دیا اللہ کے فرشتے ہیں اس کی مخلوقات ہیں وہ بھی بتا دیا ہے آپ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد قبر ہے قبر کے بعد حشر ہے حشر کے بعد جنت ہے دوزخ ہے یہ سارا کچھ آپ نے اپنے غلاموں کو حالانکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا آج ہم میں سے کسی نے دیکھا کہ جنت ہے یا دوزخ ہے یا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے مگر ایمان اگرچہ ناقص ہے اگرچہ ہمارا ایمان اکثر کیا ہے ناقص ہے اکثر لوگ یہ غلط کام کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جب جو بنیں گے دیکھیں گے ہے ایمان ہے کہ ہونا ہے لیکن ایمان کیا ہوتا جا رہا ہے دیر بدر ناقص ہوتا جا رہا ہے کہ خوف خدا جو ہے وہ ہمارے دل سے کیا ہوتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے ایمان ہے ہمارا کہ ہم نے مرنا ہے قبر میں جانا ہے قبر کی الگ منزلیں ہیں پھر اس کے بعد حشر میں جانا ہے حشر کی الگ منازل ہیں پھر اس کے بعد ہمارا فیصلہ ہونا ہے اللہ جانے کیسا ہونا ہے اللہ جانے کیسا ہونا ہے لیکن جیسا بھی ہونا ہے ہمیں یقین اس بات کا ہے امید پہ ہم اس قائم ہے کہ ہمارے مصطفیٰ نے ہمارے ساتھ برا نہیں ہونے دینا ہمارے نبی نے ہمارے ساتھ ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کا ہم ناز کر سکیں ایک عمل ہے جس پہ ہم ناز کر سکتے کون سا عمل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ ایک عمل ہی ہماری کیا ہے فخر کا باعث ہے ہم اس پہ فخر کرتے ہیں اتراتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم غلط کاموں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں
کسی کا ہم کیا کرتے ہیں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم غلط کاموں کی طرف، بندے کو پتہ ہے نا جناب کے پیچھے میرے ایم پی اے بیٹھا ہے، میں جو مرضی کر لوں میں انہوں نے چھڑا ہی لینا، پھر وہ ایم پی اے کی شرافت کا ناجائز فائدہ چک دیا ہے، کام چک کے رکھ دے رہے کچھ تو ایم پی ایم ایل اے نے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں تو چک کے رکھو گا آپ کا سامنے آگا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں میں کیا نہیں ہوتا، بس سلام دیا ہے نا انہیں جان نہیں دینا منو ایسے بھروسے اور توڑی کی کر دینے انہی پھر کرا دیتے ہیں عوام اللہ سے بہرحال عوام بھی ایسی ہے جس طرح کی عوام ہے ویسے ہی ان کی کیا ہے حکمران ہے، انہوں نے خود چنے ہیں، اگرچہ یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں لوگ، میں آگے یہ سارے درد کو بتا دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہمارے یہاں مشہور ہے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عوام ہو جائے، ایسا ہوئی ہے حدیث یہ لوگ ہیں تو مشہور ہے کہ جو بھی عوام ہو جائے حکمران، حالت یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث پاک موجود نہیں ہے ذخیرہ حدیث میں کہ جیسے حکمران ویسی، جیسی عوام ویسے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ جو مشہور ہوا ہے یہ کسی کا قول ہے، اور قول بھی ایسے بندے کی طرف منسوب ہے جس کا ایمان ہی نہیں ہے، جس کا قول ہے جس کی طرف یہ منسوب ہے کہ فلاں بندے نے کہا ہے وہ بندہ مسلمان ہی دیکھیں ظلم کتنا ہوا ہمارے ساتھ۔ پہلے ہم نے اس کو حدیث کہا، غیر مسلم کی بات کو کیا تھا حدیث کہا، اور پھر اتنا مشہور کر دیا کہ ہر بندے کو یہی پتا ہے کیا ہے جناب جیسی عوام، حالانکہ یہ بات کیا ہے غلط ہے۔ کتنی غلط ہے بتاؤں میں آپ کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، لوگ کیا ہوتے ہیں اپنے بادشاہ کے کچھ ہی بولو لفظ کرو سمجھا ہوا آپ کا ٹائم چاہیے ہے نہیں سمجھ سکو گے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تو رعایا کو نہیں لکھے، اور مختلف ممالک کے بادشاہوں کو کیا لکھے خط لکھے، تو ہر خط میں یہ لکھا الناس علی دین ملوکہم، تو کلمہ پڑھ لے تو لوگ بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ یہ فرمایا سرکار نے اے نہیں کہ اپنی رعایا میں کیا کلمہ پڑھ لے، فرمایا تو پڑھ لے، بولے تو صحیح بیٹھے ہوتے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے غلط جملہ کہ جو ہے لوگ وہ ہے یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہر کیوں نہیں ہے، رسول کریم کی تعلیمات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو خط لکھ کر مخاطب فرمایا الناس علی دین ملوکہم، اے بادشاہ تو کلمہ پڑھ لے، کی کر لے تو کلمہ پڑھ لے، کیونکہ تو پڑھ لے گا تو رعایا نے تو آپ تیرے پیچھے آ جانا ہے، کیونکہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین ہوتے ہوتے ہیں، لوگ کتنے ہوتے ہیں جو ہے بادشاہ کا دین ہو گیا، لوگوں کا دین جو ہے بادشاہ کا دین ہو گیا، بادشاہ نیک ہوئے گا تو لوگ بھی نیک ہوں گے، بادشاہ بدکار ہوئے گا تو لوگ بھی بدکار ہوں گے۔ اتنا ظلم ہوا ہے امت مصطفیٰ کے ذاتوں سے غلط بیان کے اوپر قائل کر کے، اتنا اس کو پھیلایا گیا، اتنا پھیلایا گیا، آج کل ہر حاکم کے لیے وہ سناتا نظر آتا ہے میں تو صحیح ہوں، لوگوں کے لیے میں نہیں کرا، کیا کہتے ہیں میں صحیح ہوں، لوگ نہیں صحیح، بھائی میرے تو صحیح ہوتا تو لوگ صحیح ہوتے۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر تو صحیح ہوتا تو لوگ کچھ بولو لوگ صحیح ہوتے، کیونکہ رسول کریم صحیح تھے، لوگ بھی صحیح تھے۔ رسول کریم صحیح تھے، لوگ بھی صحیح تھے۔ ابوبکر صدیق صحیح سمت میں تھے، لوگ بھی، عمر فاروق صحیح تھے، لوگ بھی، عثمان غنی صحیح تھے، لوگ بھی، مولا علی مرتضیٰ صحیح تھے، لوگ بھی صحیح تھے۔ اس کے بعد امام حسن پاک صحیح تھے، لوگ بھی صحیح تھے۔ اس کے بعد امیر معاویہ صحیح تھے،
لوگ بھی صحیح تھے، ان کے بعد آیا یزید، وہ نہیں سی صحیح تھے، لوگ بھی نہیں سی صحیح. نہیں سمجھے ہجوی کی نہیں سمجھے علاج کرا گیا اپنا. سبحان اللہ میں آج یہ کر رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھے نا تو اس زمانے میں آپ کو برائی نہیں نظر آئے گی. کیوں نہیں نظر آئے گی؟ کیونکہ رسول کریم خود برائی نہیں کرتے تھے. خود برائی نہیں کرتے تھے، نہ صرف کرتے تھے بلکہ کرنے بھی نہیں دیتے تھے. کرتے نہیں تھے یہ الگ مسئلہ ہے، کرنے نہیں دیتے تھے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. رسول کریم کے تقوی کا عالم بتائیں گے آپ کو. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 3 سال کی عمر ہے، رسول اللہ کے سامنے کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے جو ہے صدقے کی. کس کی ہے؟ 3 سال کا بچہ مکلف نہیں ہوتا. اگر کوئی گناہ کا کام بھی کر لے تو گناہ لکھا کب تک؟ جب تک وہ بالغ بالغ نہیں ہوتا تب تک. اگر کوئی گناہ کا کام کر بھی لے تو لکھا نہیں جاتا. کر بھی لے تو مثال کے طور پر 7 سال کے بچے نے چوری کر لی، تو چوری کرنا گناہ ہے، شریعت میں اس کی باقاعدہ سزا موجود ہے تو ہاتھ، لیکن اس کا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ بالغ نہیں ہے. شریعت کے احکام اس طرح کی جاری کب تک نہیں ہونے گی جب تک ہے. حضرت امام حسین کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے تھا امام حسن مجتبی کا. آپ آئے گھر سے دیکھا کہ کھجوریں پڑی ہوئی ہے، ایک اٹھا کے کھائی، رسول اللہ کی سے بات کر رہے تھے، جیسے منہ میں ڈالی رسول اللہ کی نظر پڑ گئی. آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ کو الٹا کیا اور وہ سے کھجور نکلوا کے بچے کو سمجھا رہے یہ صدقہ ہے اور صدقہ سادات پر حرام ہے. سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے اور صدقہ کیا ہے؟ سادات پر حرام ہے. ایک کھجور کا کی ہو جانا چاہیے ایک کھجور دائی سمجھ آئی پتا نہیں ہے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے اور فرماتے ہیں جب بادشاہ کسی جنگل تو یا کسی باغ تو گزر رہے ہوتے ایک پتا پھٹ لگے نا، ایک پتا اس درخت کا پھلدار کا پھٹ لگے تو ان کا لشکر پیچھے جناب سارا باغ اجاڑ کے رکھ دے گا کیونکہ انہوں نے پتا بادشاہ بھی توڑ کے لے گیا. اور انہوں نے کی پتا کہ بادشاہ نے ٹوٹے لہٰذا ساڑھے واسطے بھی حلال ہو جائے گے کھاؤ. بادشاہ نے تو صرف پتا پھڑیا سی نا، وہ بھی گیا کی کرے گی سارے دال کا تباہ ستیہ ناش کر کے رکھ دے گی. شہزادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے. اللہ میں سنانا چاہتا ہوں. بادشاہ کا تذکرہ یہ کیا ہے انہوں نے. ایک بادشاہ سے جنگل میں گیا جناب شہر کی طرف شکار کر کرنے اور دیتے ہوئے وہاں آتے ہوئے کوئی نمک موک گیا، نمک ختم ہو گیا. اس نے جناب اپنے وزیر کو بلایا کہ کھانا پکاؤ. کھانا پکانے لگا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت نمک نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا جناب جاؤ فلاں بستی میں یہ 7 بستی ہے وہاں سے نمک لے آؤ. وہ جب جا رہا تھا تو اس کو آگے راستے سے دوبارہ واپس بلا کر میں نمک کے پیسے دے کے آنا. نمک کے ایسے دیکھیں باہر سوچ کے پائے گئے کہ آپ نمک کی حیثیت ہے. کسی کو کہہ رہی ہے کہ سمجھ پڑے جائے نمک دے دو. انہوں نے پیسے میں اگر دینا بھی صحیح تو انہوں نے کوئی آج کل بھی نمک سستا ہے 2.5 کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں کتنے میں سستا ہو رہا ہے. تو 2.5 بھی سب سے زیادہ سستی کیڑی چیز ہے اگر کہ وہ 40-45 تو پہنچ گیا کلو، لیکن ہجے بھی کی ہے سستا ہے. کیوں سستا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو معلومات کیا ہوا ہے کہ پہلے سے پاکستان ایسا ملک ہے جہاں نمک کی کمی نہیں ہے اور قدرتی نمک کیا قدرتی نمک. آپ اور ممالک میں جائیں نا وہاں پہ مصنوعی نمک کھاتے لوگ. ہم اللہ کا کوئی بھی شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں پہاڑ عطا فرما دیا نمک کے. تو اس نے کہا اس سے کیا کر کے آنا؟ پیسے دے کے آنا. وہ سوچی پہ گیا کہ جناب اتنی پیسے دے رہے تھے پھر اٹھی نہیں لے رہے پیسے ابھی بادشاہ کمال آ اور دلی کو جو خیال آیا تو بادشاہ نے پھر بلایا واپس آ جا. ہاں جی
میں تب اپنے نمبر میں پیسے دے کے تو کی سوچ رہے کہ نمبر کے کیڑے پیسے ہوئے تو بادشاہ پاگل ہو گئے. اور میں تمہیں پتا کیوں کیا نمبر پہ پیسے دے کے جب میں آپ نمبر پہ پیسے نہ دیتے تو تمہیں یہ پیغام کرے کہ نمبر فری لے لینا چاہیے. میں نہیں چاہتا پہلے دن میں خیال آگے کہ جناب کسی غریب کو یا کسی امیر کو کوئی چیز بغیر پیسے نہیں جائے گی. اس کے لیے بغیر تو زیادہ بات سمجھے گا آپ کو. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ لوگ بادشاہ کے لوگ بادشاہ کے دین ہوتے ہوتے ہیں جو ہو جائے بادشاہ. ہاں کا جملہ الٹ کرنا ہے. جو ہو جائے لوگ وہ ہو جائے بادشاہ نہیں. جو ہو جائے بادشاہ وہ ہو جائے لوگ. بادشاہ چور کیوں بول رہے نا تو پریشانی. بادشاہ جھوٹا تو لوگ بھی جھوٹے کیوں کہ انہوں نے پتہ جناب سارے کبھی ساتھ میں تو نہیں آیا ایسے کتنے بول رہے ہیں. وہ آج کل کی تو جو ہمارے حکمرانی ہے وہ تو چالیس بیچارے جھوٹ پہ رہی ہے. اگر اس سے جھوٹ نکال دیا جائے تو یہ ایک دن میں نہیں ٹک سکتے. کوئی ناراض نہیں ہو رہا ہے ہو رہے تو ہو جاؤ میں تو گل کرنی ہے. آج کل کی جو حکمرانی ہے نا یہ کس پہ چل رہی ہے؟ جھوٹ پہ چل رہی ہے. نہیں یقین آتا تو آپ ان کے اپنے بیانات نکال کر دیکھ لیں. ایک دن کچھ کہتے ہیں اگلے دن آگے کچھ کہتے ہیں بلکہ اگلا دن تو دور کی بات ہے گھنٹے بعد ہے گھنٹے بعد کچھ کہہ کے جاتا ہے دوسرا آگے کچھ کہہ کے جاتا ہے تیسرا آگے کچھ کہہ کے جاتا ہے کہ کوئی گل سارے نہیں ہوتی نہیں ہے. لہٰذا آج کل کے جو حکمران ہیں یہ چلتے کس پہ ہیں؟ اگر ان کی زندگی سے جھوٹ نکال دیا جائے تو باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جب جھوٹ پہ چلتے ہیں تو اس لیے جھوٹی افواہیں بھی پھیلا دیتے ہیں. لوگ کسی ویسے کی کریے ایسا نہیں ہے. تو پھر صحیح ہو گئے تو لوگ صحیح نہ ہو تو پھر فائدہ سب. بھائی ہمارا اس بات پہ یقین ہے میرا کل کا تجربہ ہے. اگر آپ نے خود کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تو آپ کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہوگا. چاہے آپ کتنے مرضی غلط بندے کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں آپ کے ساتھ غلط کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ تسی کبھی غلط نہیں کیتا. تسی کبھی غلط نہیں کیتا تو تمہارے بھی غلط. بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے یہ زندگی کے مشاہدات سے گزر رہا ہوں. ادھر بنا 50,000 کی چیزیں بھول کے چلے گئے واپس سے نہیں ہے. میں نے خود ان کی سم کو دوبارہ آن کرا کے ان کو کال کیا جناب آپ کی چیز ادھر رہ گئی ہے. کہتے یار پیسہ ہوئے ایسے تو پھول لے گیا پر حلال جیسی اللہ نے واپس دے دی تھی. حلال جیسی اللہ نے واپس دے دی تھی. یقین ہے کہتے ہیں کہ جناب جب چیز حلال کی ہوئے تو حکم کی انہیں واپس آج جناب کل آ جائے پرسوں آ جائے واپس ضرور آنا ہے. نہیں تو جس بندے کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتے ہے نا میں اندر میں گل یاد آپ کو سنا دیا کچھ ہی بول رہا تو گل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی چیز مسجد میں گم ہو جائے تو شور مت آئے. یہ گھڑی ہے انگوٹھی ہے کہ کسی بھائی کی جس کی جو لے سکتا ہے. یہ دیکھیں یہ کیا کر لے گا اس کو کسی کی گھڑی کا کسی کی انگوٹھی کا یا کسی کے پرس کا کتنی دیر تک کھا سکتا ہے؟ آخر تو اس میں کیا ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے نا. کیونکہ دنیا میں ختم ہونا ہے تو دنیا کی چیزوں میں بھی کیا ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے. لہٰذا کہیں کسی کی چیز ملے تو اسے استعمال نہ کرے. ویسے تو یہ حکم ہے کہ اس چیز کو اٹھایا ہی نہ جائے. شریع حکم میں بتاؤں آپ کو اگر کسی کو کوئی چیز ملے تو حکم یہ ہے کہ اسے اٹھایا ہی نہ جائے. میری نہیں ہے تو میں اسے اٹھاؤں گی نا. کیوں جی؟ وجہ میں اٹھاؤں گا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر آ جائے گی. مجھے اٹھانے کا حکم صرف ایک ہی صورت میں ہے. وہ صورت یہ ہے کہ اگر میں نے نہیں اٹھایا تو اس نے ضائع ہو جانا ہے. مجھے اٹھانے کا حکم صرف ایک ہی صورت میں ہے. کس صورت میں؟ اگر اس کو میں نے نہیں اٹھایا تو اس نے ضائع ہو جانا ہے. نہ میرے کام آنی ہے تو اس کی ہے جس کی دین ہے اس کے کام آنی ہے. لہذا آپ مجھے حکم ہے میں اٹھا لوں.
آپ کو حکم کیا ہے؟ اٹھا لو. اٹھا کے کیا کرو؟ کھا لو؟ نہیں. اٹھا کے اس کے آس پاس 3 دن مسلسل اعلان کرواؤ. کتنا؟ 3 دن مسلسل اعلان کراؤ. اگر کوئی آ جائے تو اس کے سپرد کر دو، اور اگر کوئی نہ آئے تو پھر اس کے نام سے صدقہ کر دو کہ یا اللہ یہ جس نے بندے کیے اس کی طرف سے میں اس کو کیا کر رہا ہوں، اس نے صدقہ کر دیا. یہ بھی ذہن میں رکھے. کچھ دن کے بعد مالک آ گیا کہ تسی اعلان کرا رہے تھے کہ وہ چیز میری سی تو میں وہ ہے نہیں سی تو اور میں پتہ لگ گیا تو میں تھوڑے کو لا گیا اور میں نہیں کہہ سکتا میں صدقہ کر دیتا ہے. اب یہ اسے یہ نہیں کہہ سکتا جناب تجھے بڑی لیٹ ہو گئے ہو، تسی لیٹ ہو گئے، پرسوں آ جاتے نا تو پرسوں میرے کو ہے سی لیکن کل میں مدرسے جمع کرا کے آیا. وہ نہیں، اب یہ نہیں کہہ سکتا. اب اس سے پوچھے کہ تم وہ چیز صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ اگر وہ کہے ہاں تو یہ صدقہ اسی کی طرف سے ہے. اگر وہ کہے نہیں جی میں تو چاہیے تھی کوئی اپنے تنو دے دے ایک ذرا صدقہ کیتا ہے کہ ایک ہی طرف ہو گیا. یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ کوئی چیز کو اٹھانا. یہ مصطفیٰ کریم کی شریعت ہے. کیا ہے؟ پہلا حکم کیا ہے کہ اٹھائے ہی نہ. اگر اسے اس بات کا یقین کامل ہو کہ میں نے اٹھاؤں گا تو یہ کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی. نہ میرے استعمال میں رہے گی نہ جس کی ہے اس کے استعمال تک جائے گی. یہ ضائع ہو جائے گی. مثال کے طور پر کسی کے پیسے پڑے ہوئے اوپر سے بارش ہونا شروع ہو جائے، میں نہیں اٹھاتا تو میری بات ہے بارش میں پیسے گیلے ہوں گے تو گیلے ہو کے خراب ہو جائیں گے. نہ میرے کام دیتے نا اور میرے یقین ہو گیا کہ جناب کہنا نے کی ہو جانا ہے ضائع ہو جانا ہے. لہٰذا میرے حکم ہے کہ میں انہوں اٹھا لوں. حفاظت کی نیت تھا. حفاظت کی نیت اٹھان کے بعد 3 دن مسلسل کروانا اعلان. اسے بھی آس پاس جتوں میں وہ چیز لگی ہے آس پاس کا مطلب ہے چاروں پاسے ادھر بھی چاروں پاسے اعلان کرنے کے بعد 3 دن کوئی نہ آئے پھر میں کی حکم ہے جناب بینک جمع کرا دیا. نہیں، میں ہوں صدقہ کر دیا. کتنا تو یا اللہ یہ جس طرح بندے کے ہیں اسی کے نام سے ویسے کیا کر رہا ہوں؟ صدقہ کر رہا ہوں. اور صدقہ ہو گئی، بندہ واپس آ گیا جناب میری چیز دو. اور بالکل پوچھا جائے گا جناب کسی کو صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ اگر کوئی کہے گا ہاں پھر صدقہ اسے دیتا ہوں. اگر وہ کہے نہیں پھر میں پیسے جیبوں دینے پڑیں گے وہ صدقہ میرے اندر ہوئے گا. سمجھ آ گئی؟ گری ہوئی چیز اٹھانا. پتہ نہیں میں ہے کہ کسی مسئلہ کتوں نکلے ایسی میں نے گل کھول دی ہے. مسجد میں جی تو جس بندے کو اللہ پر یقین ہو کہ میری گرتی یہ چیز تو میرا ہاں مسجد سے کوئی چیز اٹھائی جائے کسی کی، میں یہ مسئلہ سمجھا رہا تھا. رسول اللہ نے فرمایا وہ بندہ خاموشی اختیار کر رہے. کسی نے نہ کہے کہ میری جوتی چکی گئی، کسی نے نہ کہے جناب میرا موبائل چکیا گیا، کسی نے نہ کہے جناب میری گھڑی چکی گئی. اور میں چپ کر کے اللہ کو یا اللہ میں تیرے گھر آیا سی تو تو ہی دے رہا ہے. پہلے میں کوئی بھی کسی چاہے پہ کہیں واپس کر دے چاہے تو کوئی اور دے دے. اور میں بھی چپ کر کے چلا جائے اللہ اس سے اچھی اور بہتر اسے عطا فرما دے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا رسول اللہ پر کبھی ایک کیوں کہ ساری فلاں چیز چکی گئی ہے. ظاہر ہے وہ چکی جو گئی ہے کبھی کیوں نہ. فرمایا اس لیے کہ ہم اگر آپ کے گھر میں ہو یا تم میرے گھر میں ہو اور تمہاری جوتی اٹھائی جائے تو میزبان کو کہو میری جوتی گم گئی ہے تو یہ میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے، یہ عزت نہیں ہوتی. تمہاری میزبان کے گھر میں آ کے کوئی چیز چوری ہو جائے یا گم جائے تو یہ میزبان کو کہنا کہ جناب میری فلاں چیز پہلے گھر گم گئی ہے، ایسی ہوتی ہے میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے. میزبان ہوتا ہے حیادار. یہ ہوتا ہے اگر جو نہیں چکی ہوتی وہ بچے نے بھی نہیں چکی ہوتی اگر جو گم ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ پہلے نقصان کی کرتا ہے پورا کرتا ہے لیکن شرمندہ رہتا ہے سارا سال. یار میں فلاں دوست کو بلایا سی تو میرا لے جاتی تو جب بھی تمہارے سامنے آئے گا شرمندہ آئے گا. فرمایا اے میرے رب کا کر ہے کہ ہے رب کا کر رب سارے تو بندہ حیادار ہے.
رب سب کو بڑا غیرت مند ہے، رب کی سب کو بڑا غیرت مند ہے۔ اگر وہ بندہ نہیں برداشت کرتا کہ میرے گھر جا کے کوئی میرا مہمان کھلا دے میں لوں، اللہ کا نہیں برداشت کرتا، اور میں چپ کر کے چلا گیا۔ اللہ کے علم میں تو حیرت جو اٹھائی گئی ہے، اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ ظاہر گل ہے جڑی چکی گئی ایک دو دن 4 دن ہفتہ مہینہ کچھ تو پہلی ہوئے گی نا، جو اللہ نے واپس دے گا بالکل نہیں ہوئے گی، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ نہیں میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا، میرا نقصان نہیں ہوگا، مجھے میرا نقصان مل جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مساجد میں اگر کوئی چیز کھو جائے تو اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، ڈھورا نہیں پیٹنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جناب کھڑے ہو جوتی چکی گئی، جوتی چکی گئی، جوتی چکی گئی، ایسے مسجد بھی کہیں گے، اور دفتر جا کے سارے لوگ سمجھیں میری جوتی چکی گئی، پھر جناب گھر جا کے بھی کہیں گے میری سارے مسجد، حالانکہ شرعی حکم یہ ہے ہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوتی چکی جائے، جو اٹھاتے ہیں وہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اونچی بولو، ظلم کرتے ہیں۔ جو اٹھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کس پر؟ اپنی جان پر۔ کس پر کرتے ہیں؟ اپنی جان کا ظلم کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے گھر کو رسوائی کا سبب بنایا ہے۔ وہ سبب بنے، وہ ذریعہ بنے ہیں اللہ کے گھر کو بدنام کرنے کا۔ اللہ کے گھر کو بدنام کرنے کا کیا بنے ہیں؟ ذریعہ بنے ہیں۔ یہی بندہ اگر تنہائی میں رب سے مانگ لیتا تو رب اسے 70 گنا زیادہ عطا فرما دیتا۔ اللہ کا قدیر ہے ہر چیز پر، وہ چاہے تو کیا نہیں دے سکتا۔ جتنا دیا ہے ہمیں سارا کچھ اللہ کی ذات نے دیا نا، ہمارا اس میں کیا کمال تھا۔ ہم سے بہت سارے حسین و جمیل، بہت سارے خوبصورت، بہت سارے پڑھے لکھے جائیں دیکھیں گاؤں میں بکریاں چرا رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کی عزت کا باعث نہیں بن سکتے تو کسی کی شرمندگی کا باعث بھی ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ کہ مساجد کے مطلب بالکل اس طرح کی حرکت نہ کریں گے کہ نہ کسی کو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے محمد کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسجد میں بھی نماز کا انتظام ہے، جو بندے باہر کھڑے ہونا